السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا پیغام بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس پیغام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلیے دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی بڑی غلطیاں اور مولانا سعد کا کہنا یقین ہو جائے گا۔ تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھیں، اور دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ چلیے دوستو، ایک چھوٹا سا مختصر سا کلپ ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس کو مکمل سماعت فرمانے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے دوستو، کلپ سماعت فرما لیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ کلپ پیش کرتا ہوں، اس کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ چلیے کلپ سماعت فرما لیں۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ چھوٹوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ بڑوں کی غلطیاں ہیں، اور کام کے خاکے کے اندر غلطیاں سرایت کر چکی ہیں۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر غلطیاں چھوٹوں کی طرف سے ہوں گی تو بڑوں کی طرف سے اس پر نکیر ضرور ہوگی، اور اکابرین چھوٹوں کو ٹوکیں گے کہ دیکھو تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تم اس طرح مت کرو۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے تبلیغی جماعت کا کون سا اکابر ہے جو اپنے چھوٹوں کو ان غلطیوں سے روک رہا ہے؟ تو ان اکابرین کا چھوٹوں کو نہ روکنا اور ان کو ان غلطیوں پر نہ ٹوکنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلطیاں چھوٹوں کی نہیں ہے، یہ اوپر سے آ رہی ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین خود تو کیا ٹوکتے، مولانا سعد صاحب نے تو ایک من گھڑت اصول ہی بنا دیا کہ خود تو ٹوکنا نہیں ہے، دوسرے جو ٹوکے ان کی بھی بات مت سنو۔ اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ ایسے علماء کی بات کیوں سنتے ہو جو اس کام میں وقت نہیں لگاتے، اور اصول گھڑ دیا کہ باہر والے کا لقمہ اگر لیں گے تو امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ من گھڑت اصول کہاں سے لے کر آئے؟ نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت، نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت، بس لوگوں کو باہر کے علماء کی بات سننے سے روکنا ہے، اس وجہ سے ایک اصول گھڑ دیا۔ تبلیغی جماعت میں لگی ہوئی عوام بھی خوش ہو گئی کہ واہ ماشاءاللہ، مولانا سعد صاحب نے تو قاعدے کی بات کی ہے، حالانکہ قاعدہ بالکل غلط ہے اور بالکل من گھڑت ہے۔ اس کو میں نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کی، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اخیراً ولا قلیلاً تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے میری مخلصانہ درخواست ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو یہ بیان ہے اس کو بار بار سنیں اور اس کو مخالفت پر ہرگز محمول نہ کریں، اور اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکابرین کی بات کو ٹھکرا کر آپ بدعت کے گھڑے میں گر جائیں۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ چھوٹوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ بڑوں کی غلطیاں ہیں، اور کام کے خاکے کے اندر غلطیاں سرایت کر چکی ہے۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر غلطیاں چھوٹوں کی طرف سے ہوں گی تو بڑوں کی طرف سے اس پر نکیر ضرور ہوگی، اور اکابرین چھوٹوں کو ٹوکیں گے کہ دیکھو تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تم اس طرح مت کرو۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے تبلیغی جماعت کا کون سا اکابر ہے جو اپنے چھوٹوں کو ان غلطیوں سے روک رہا ہے؟ تو ان اکابرین کا چھوٹوں کو نہ روکنا اور ان کو ان غلطیوں پر نہ ٹوکنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلطیاں چھوٹوں کی نہیں ہے، یہ اوپر سے آ رہی ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے اکابرین خود تو کیا ٹوکتے، مولانا سعد صاحب نے تو ایک من گھڑت اصول ہی بنا دیا کہ خود تو ٹوکنا نہیں ہے، دوسرے جو ٹوکے ان کی بھی بات مت سنو۔ اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ ایسے علماء کی بات کیوں سنتے ہو جو اس کام میں وقت نہیں لگاتے، اور اصول گھڑ دیا کہ باہر والے کا لقمہ اگر لیں گے تو امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ من گھڑت اصول کہاں سے لے کر آئے؟ نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت، نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت، بس لوگوں کو باہر کے علماء کی بات سننے سے روکنا ہے، اس وجہ سے ایک اصول گھڑ دیا۔ تبلیغی جماعت میں لگی ہوئی عوام بھی خوش ہو گئی کہ واہ ماشاءاللہ، مولانا سعد صاحب نے تو قاعدے کی بات کی ہے، حالانکہ قاعدہ بالکل غلط ہے اور بالکل من گھڑت ہے۔ اس کو میں نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کی، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اخیراً ولا قلیلاً تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے میری مخلصانہ درخواست ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو یہ بیان ہے اس کو بار بار سنیں اور اس کو مخالفت پر ہرگز محمول نہ کریں، اور اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکابرین کی بات کو ٹھکرا کر آپ بدعت کے گھڑے میں گر جائیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کلپ کے متعلق کیا کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں، وہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ جو بھی غلطی ہیں اور جو بھی کوتاہی ہیں، دیکھو ہر کام میں، ہر شعبے میں غلطی اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں بھی تبلیغی جماعت بہت ہی زبردست، اور یعنی جس میری نظر میں تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی اور کام جو میں دیکھ رہا ہوں اس دور میں بہت ہی اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی عطا فرمائے اور مولانا سعد صاحب کو ہدایت دیں، یعنی انہیں صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دینی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین ہیں، تبلیغی ہو چاہے جیسے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔
ہماری مدارس اور مساجدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم پیدا فرمائے اور بھائی چارہ اور آپسی محبت پیار پیدا فرمائے، اور جس کو بھی اختلاف ہیں جو بھی یعنی اختلاف ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اندر اختلافات ہے تبلیغی بھائیوں کے اندر ہمارے لیے ہیں، ہمارے اندر تبلیغی بھائیوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو ختم فرمائے۔ دوستوں میں اس طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔